الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قضی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ خالق لم یزل مالک بحر و بر میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، اور جو آج میں موضوع لے کر کے آیا ہوں اسلوب قرآنی نفسیات انسانی، قرآن کا اسلوب کیا ہے، طریقہ کار، انداز بیان، اور انسان کی نفسیات کیا ہیں۔ اگر انسان کی نفسیات کے مطابق کوئی بندہ کلام کر لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ماہر نفسیات ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ دوسروں کو لے جا کر کے ان کی نفسیات بھی چیک کرواتے ہیں، اور ان سے آئیڈیاز بھی لیتے ہیں، اور مختلف معاملے میں مشاورت بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو انسان ہے، لیکن انسانوں کے بنانے والے خالق نے، مالک نے، الہ نے، رب نے، اللہ کریم نے جو انسان کو بنایا تو اس کی نفسیات سے جتنا وہ خالق واقف ہے، جاننے والا ہے، کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلوب قرآنی اور نفسیات انسانی، اس حوالے میں ہم چند قرآن کریم کی آیات وہ پڑھیں گے جن کے اندر مالک کائنات نے مثال دے کر کے بات کو بیان کیا ہے۔ تو گویا شعبان المعظم کے آخری عشرے کے قریب ہم اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات، عطیات کے حوالے سے کلام کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ سوچا کہ کچھ ایسی آیات بینات کو موضوع بنا لیا جائے، پھر یہ کلام کرنے میں سہولت رہ جائے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مالک نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ مالک فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ آگے اعلان ہوا، کیا خوبصورت انداز ہے، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ بہت گنا اس کو بڑھا دے۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ارشاد فرمایا اور اللہ تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب قابل غور امر یہ ہے، مالک نے اسلوب یہ بیان کیا قرآن کا کہ لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو دلی طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں واپس مل جائے گا،
ہمیں واپس مل جائے گا۔ اور جس سے نہ ملنے کی امید ہو عمومی طور پر بندہ اس کو قرض دینے سے گریز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ میں نے اس کو قرض نہیں دینا، کیونکہ مجھے ملے گا نہیں، میرا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اب بندے اچھے کو بندہ قرض دیتا ہے جس کا کردار، جس کی گفتار، لب و لہجہ اندر باہر ایک ہو اور ملنے کی امید بھی رکھتا ہو، مل بھی جانے کی توقع بھی ہو۔ اب پوری کائنات عالم کا رب فرماتا ہے کوئی ایسا جو اللہ کو قرض دے؟ ہے کوئی؟ گویا اگر تم میری راہ میں دو گے تو مجھے سمجھو قرض دے رہے ہو، اور میں پھر تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ میں تمہیں کوئی گناہ بڑھا کر کے عطا فرماؤں گا، کوئی گناہ بڑھا کر کے عطا فرماؤں گا، اور جو میں تمہیں عطا کروں گا اس میں یہ نہیں ہے کہ میں گن گن کے تمہیں دوں گا، ہمارا خزانہ تو بہت بڑا ہے، ہم نے جتنا خرچ کیا ہے بندوں پر، مالک خرچ ہی کر رہا ہے نا، یہ ساری دنیا جب سے بنی ہے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، پانی کبھی ختم نہیں ہوا کیونکہ اس کے خزانے کم نہیں ہیں، پھل کبھی ختم نہیں ہوئے، اناج ختم نہیں ہوا، اس کی سبزیاں ختم نہیں ہوئی، پیداوار میں کمی ہوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسان، مسلمان کیا، کافر کیا، ظالم کیا، جابر کیا، امیر کیا، غریب کیا، جانور کیا، حشرات الارض کیا، کیڑے مکوڑے کیا، جنات کیا، تمام کی تمام مخلوق کھا رہی ہے، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، وہ دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا ہے کوئی اللہ کو اچھا قرض دینے والا؟ وہ اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ کئی گنا بڑھا کر کے اسے لوٹائے، لیکن یاد رکھنا وہ مالک کائنات، وہ رب لم یزل خالق بحر و بر ایسی ذات ہے جو اس کی راہ میں دے، مالک کائنات کئی گنا بڑھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال لیتا ہے، اور اس وقت اسے عطا فرمائے گا جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ جب قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، جب زمین خبریں بتائے گی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی لے کر کے آئے گا اس کو دیکھے گا، ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی لے کر کے آئے گا اس کو دیکھے گا۔ تو مالک کائنات کا اسلوب کیا ہے، مثال دے کر کے بات مالک نے سمجھائی ہے کوئی اللہ کو اچھا قرض دینے والا؟ گویا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کو اچھا قرض دیتا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ اتری ہے اور صحابہ میں جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو جناب والا شعب الایمان کی حدیث نمبر 3452 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور پر نور سید عالم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو دحاح۔ ابو تو جیسے ابو لکھا جاتا، دال اس کے اوپر زبر ہے، پھر آگے ہا، پھر دال، پھر ہا کا 2 مرتبہ استعمال ہوا، دحاح، ٹھیک ہے۔ انصار سے ان کا تعلق تھا، ابو دحاح انصاری حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور واقعی اللہ قرض چاہتا ہے کہ ہم اس کو قرض دیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ چاہتا ہے کہ اسے قرض دیا جائے۔ اب 2 طبقے تھے نا، ایک تو کہا کہ تمہارا اللہ غریب ہے کہ جو لوگوں سے قرض مانگتا ہے، وہ تو نالائق لوگ تھے کافرین میں، تو ایمان کے قریب بھی نہ آئے۔ لیکن انہوں نے کہا، ابو دحاح نے کہا واقعی اللہ قرض چاہتا ہے حضور؟ کہا ہاں مالک مطالبہ تو کر رہا ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کو اچھا قرض دینے والا؟ انہوں نے کہا حضور اپنا ہاتھ دیجئے مجھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارکہ آگے بڑھایا
انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اپنا باغ سارے کا سارا اللہ کو بطور قرض دے دیا ہے، اللہ کو بطور قرض دے دیا ہے۔ اب یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے باغ کی طرف چلے، بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے، بڑا دھیان دینے والی بات ہے۔ باغ کی طرف چلے، اس باغ کے اندر ان کے بیوی بچے بھی تھے، تھوڑا ساز و سامان بھی تھا، اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے کہا ام دہا، اے دہا کی ماں، اپنا ساز و سامان اٹھائیے، باغ سے باہر نکل آئیے، بچوں کو بھی لے آئیے۔ کہا جی لبیک، خیر ہے۔ اب جملہ سننے کے بعد اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کرنا، کہنے لگے یہ باغ میں نے اللہ کو بطور قرض دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب میں نے بطور قرض دے دیا ہے اللہ کو یہ باغ، اب آپ آ جائیے، نکل آئیے یہاں سے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے جو حضرت ابو دہا نے اللہ کی راہ میں بطور قرض دے دیا۔ تو گویا جو اللہ کی راہ میں مال دیا جائے بطور قرض کہلاتا ہے۔ مثال دیا مالک نے، یتیم کو دیا اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسکین کو دیا اللہ کی راہ میں دینا ہے، کسی غریب کو دیا اللہ کی راہ میں دینا ہے، جہاد میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں دینا ہے، مدارس میں دیا اللہ کی راہ میں دینا ہے، مساجد میں دیا اللہ کی راہ میں دینا ہے، کسی رشتہ دار غریب کی امداد کر دی اللہ کی راہ میں دینا ہے، بطور قرض اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور یاد رکھنا، بندے بھی بندوں کا قرض جو نسلی ہوتے ہیں وہ نہیں دباتے، ادا کر دیتے ہیں، اور قرض ادا کرنے کی دعائیں کرواتے بھی ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں۔ اور قرض اتر جائے میرا، تو جو قرض اس لیے لے کہ وہ اتار دے گا، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ پھر وہ اس کی امداد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں کہ اس کا قرض اتر جائے۔ بہرحال ہمارا موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے، اسلوب قرآنی پر غور کریں اور پھر نفسیات انسانی پہ غور کریں تو عین مطابق یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا جو مالک نے کہا انداز کیا اپنایا، یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کو اچھا قرض دینے والا؟ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، ابو دہا نمبر لے گئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درجات رفیع انہوں نے حاصل کر لیے۔ آئیے اسلوب قرآنی پہ غور کیجئے گا اور پھر اس کے بعد انسان کی نفسیات پہ بھی غور کیجئے گا۔ عین نفسیات کے مطابق مالک نے کلام کیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں قرآن کریم میں سے، میرے سامنے قرآن کریم کی اس وقت میں سورۃ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ میرے سامنے ہے، اس وقت میں 261، 245 پڑھی ہے پہلے، اب 261 پڑھ رہا ہوں۔ مالک فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 بالیں اگائیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے جس کے لیے بڑھائے، اور اللہ وسعت والا اور اللہ علم والا ہے۔ اب یہاں اسلوب کیا ہے؟ 2 اللہ کی راہ میں ایک کے بدلے 700 گنا، بلکہ اس کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ مالک لاکھوں گنا کر کے عطا کرتے، کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا یہ جو جملہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھا دے،
اب وہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اب اسلوب قرآنی کہ کسی کو دو تو ہم کہتے ہیں جناب بینیفٹ کیا ہوگا، پروفٹ کیا ہوگا، منافع کیا ہوگا، کاروبار میں لگایا بینیفٹ، پروفٹ، منافع ہے، کیا ملے گا؟ جناب اس میں ذرا شرح منافع کی کم ہے، نہ یہ کاروبار کوئی نہیں کرنا، اس میں زیادہ ہے، جی جناب یہ کرنا چاہیے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے 1 روپے کے بدلے 700 روپے ملیں گے تو ساری دنیا پاگل نہ ہو جائے، کاروبار یہی کرنا ہے۔ اگر اس کو کہا جائے اس سے بھی زیادہ ملنے کی توقع ہے، کہا بالکل یہی کرنا۔ اگر کہا 1 کے بدلے 1,00,000 ملے گا تو بندے دوڑتے چلے جائیں گے۔ اب قرآن کا اسلوب تو سمجھیے ذرا کہ قرآن نے مثال کس طرح کی دی ہے۔ اسلوب قرآنی اور نفسیات انسانی پہ غور کرنا ذرا۔ 1 دانہ ڈالا بیج کا، وہ 7 بالیں لے کر کے آیا، ہر بال میں 100 دانے، بلکہ اللہ اس سے بھی چاہے تو زیادہ بڑھا دے۔ اب 1 کے بدلے 100، 1 کٹو اناج کے بیج کا ڈالا چھوٹا سا، اور 100 کٹو لے کر کے بندہ پلٹا۔ 1 من بھی بیج نہ ڈالا، 100 من دانے لے کر کے آ گیا۔ کلو کے اعتبار سے ڈالا، منوں کے اعتبار سے، ٹنوں کے اعتبار سے ریٹرن ہوا۔ تو مالک کائنات نے کیا حسین یہاں اسلوب بیان کیا ہے۔ کہا تم دیتے ہوئے شرماؤ نہ، اپنے دل کو تنگ نہ کرو کہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کم ہو جائے گا۔ کیا اس کے خزانے میں کمی دیکھی ہے کبھی؟ اس کی زمین کے اوپر، اس کے آسمان کے نیچے پلنے والی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مخلوق ہے، سب کھا رہی ہے، اور جو کھاتی ہے مالک وہی دیتا ہے۔ اونچی آواز نکالیں گے ذرا۔ جو کھاتی ہے مالک وہی دیتا ہے۔ سبزی کھاتی ہے مالک سبزی دیتا ہے۔ گوشت خور جانور ہوتے ہیں، مالک انہیں گوشت دیتا ہے۔ اور بھائی کچھ ایسے بھی سمندر میں جانور ہیں وہ موتی چگتے ہیں، جواہرات، مالک انہیں وہ بھی دیتا ہے۔ اور جو اس کی خوراک ہے مالک نے وہی دی ہے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آج تک قیامت تک کھائے جا رہے ہیں لوگ، کبھی گندم ختم نہیں ہوئی، کبھی چاول ختم نہیں ہوئے، کبھی سبزیاں ختم نہیں ہوئی، کبھی اناج ختم نہیں ہوا، کبھی پھل فروٹ ختم نہیں ہوئے، اس کی پوری کائنات میں کھا رہے ہو۔ تو مالک نے کہا دو ہماری راہ میں۔ ہماری راہ سے مراد غریب کو دے دو، یتیم کو دے دو، رشتہ دار کو دے دو، کسی مستحق کو دے دو، مسجد میں آؤ مسجد کو دو، مدرسے میں آؤ مدرسے کو دو، زکوٰۃ دینی ہے دو جناب، عشر دینا ہے دو جناب، صدقہ فطر دینا ہے دو جناب۔ رمضان کا انتظار مت کرو، رمضان کا انتظار مت کرو، ان گھروں کی چھان بین کرو کہ جو مستحق ہیں، اور مدارس جن کے بل پتہ نہیں کتنے کتنے بل آ گئے ان کی طرف توجہ کرو۔ وہ ادارے جن کی طرف اساتذہ کی تنخواہوں کی بھی ضرورت ہے، اب رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رمضان آئے گا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ ضرورت کے وقت ثواب زیادہ بڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اب بھوک لگی ہے، ہم کہ جناب شام کو کھانا کھائیں گے، بھائی روزہ تو نہیں ہے، روزہ ہے تو ٹھیک ہے غروب آفتاب کے بعد کھا لیجئے گا، اگر روزہ نہیں ہے تو مہربانی کریں، بھوک لگی ہے کھانا کھائیے، کھانا کھائیے جناب۔ اب کوئی بھوک سے بل آ رہا ہے، آپ کہیں جناب میں نے دینا تو ہے لیکن میں نے دینا رات کے 12 بجے ہے، وہ کہے گا مر رہا ہوں، دو ابھی تو ابھی دو اللہ کی راہ میں۔ اداروں کو بھی یاد رکھو، رشتہ داروں کو بھی یاد رکھو، غریبوں کو بھی یاد رکھو، مسکینوں کو بھی یاد رکھو۔ تو بہرحال میں بیان کر رہا ہوں قرآن کا اسلوب کیا ہے، ٹھیک ہے، 2 آیتیں پڑھ چکا ہوں، قرآن کا اسلوب کیا ہے اور انسان کی نفسیات کیا ہے۔ تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارشاد خداوندی ہے وہ لوگ جو رات میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں پوشیدہ اعلانیہ، 4 طریقے سے خرچ کرنے والے لوگ یہاں بیان کیے۔ اعلانیہ دیتے ہو دے دو، چھپا کر کے دیتے ہو دے دو، دن میں دینا چاہتے ہو دو، رات میں دینا چاہتے ہو دو، 4 طریقے۔ اور ہمارے اکابرین امت کی مثالیں قائم ہیں، انہوں نے دن میں بھی دیا، رات میں بھی دیا۔
لوگوں کے سامنے بھی دیا، چھپا کر کے بھی دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسلوب قرآن کا دیکھیے، حالانکہ دیا مالک نے ہے، دینا اس کی راہ میں ہے، لیکن وہ مالک کتنے حسین انداز میں لینا چاہتا ہے۔ خود کیا کرے گا وہ لے کر کے؟ اس کے بندوں کو دو گے تو سمجھو اس تک پہنچ گیا، قرض حسنہ اس کو آپ نے دے دیا۔ آگے جو مالک نے بیان کیا بڑا حسین لفظ ہیں، کیا بات ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا یہ جو تم دے رہے ہو، خیرات دے رہے ہو، اس کا اجر تمہارے رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ او بھائی، کسی امانت دار بندے کے پاس امانت رکھوا دو تو ملنے کی توقع ہے، لا قرض میں رکھی ہے تو ملنے کی توقع ہے، بینک میں جمع کروائی ہے تو ملنے کی توقع ہے، کسی جناب والا ایسی محفوظ جگہ پہ رکھی ہے تو ملنے کی توقع ہے۔ دن میں دیا، رات میں دیا، چھپا کر کے دیا، ظاہر دیا، لیکن جس کے لیے دیا، جس کو نہیں، جس کے لیے دیا، وہ مالک فرماتا یہ اجر تم نے مجھ سے لینا ہے۔ نہیں جناب، میں نے فلاں رشتہ دار کی ہیلپ کی، اس نے خالی شکریہ بھی نہیں کہا، تو میں نے کہا آپ نے شکریہ کے لیے دی تھی جناب، مہربانی کریں، دی تو اس کی ہے لیکن اس کے لیے نہیں دی، اللہ کے لیے دی ہے نا۔ وہ کرے شکریہ ادا، نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا ظرف ہے، لیکن میں نے تو اللہ کے لیے دی ہے۔ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، او دینے والے، دیا تو تم نے بندوں کو ہے، لیکن تمہارا اجر میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ آگے قرآن کیا فرماتا ہے؟ کیا حسین انداز ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا او دینے والے، او دینے والے، نہ تیرے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ تو غمگین ہوگا، جس دن میری بارگاہ میں تو پہنچے گا نا، خوف و ہراس سے ہر بندہ بشر کانپ رہا ہوگا، لیکن اس خوف والے دن میں بھی تیرے اوپر خوف نہیں ہوگا، تو نے میری راہ میں خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو غمگین نہیں ہوگا، تو نے میری راہ میں خرچ کیا ہے، دن میں بھی دیتا رہا، رات میں بھی دیتا رہا، پوشیدہ بھی دیتا رہا، ظاہراً بھی دیتا رہا۔ ہاں، کسی کو ظاہراً لینا اچھا نہیں لگتا نا، انسان کی نفسیات ہے، سب کے سامنے اس کو دیا جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، چپ کر کے اس کو دے دیا جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ اور کوئی ایسے ہوتے وہ کہتے بھلے تصویر بنا لو، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن اللہ کرے کہ یہ کسی کی نفسیات سے کھیلا نہ جائے اور اس کو پوری دنیا میں نشر نہ کیا جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بالکل پوشیدہ انداز میں دیا جائے تو دے دیا جائے، دے دیا جائے، جس کے لیے دیا ہے وہ مالک جانتا ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح ذرا اونچی آواز میں پڑھ لیں جناب۔ اب آئیے اسلوب دیکھیے قرآن کا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چوتھی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اسلوب کیا ہے قرآن کا؟ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ مالک نے کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے، سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا مالک کائنات نے وَيُؤْرِثُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہوتی ہے۔ مال ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، اور اندر اتنا مضبوط ہے، کوئی اور آ گیا اسے مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہے تو کہا چلیے آپ لے لیجئے، میری خیر ہے۔ تو قرآن نے اس کی تعریف کی ہے، ضرورت تو ہے، صرف تعریف ہی نہیں کی، عمل بھی بتایا ہے۔ اگر سورہ دہر کی آیت نمبر 8 پڑھیں گے، جو بھی آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، تو مالک کائنات نے ایک تمثیل بھی بیان کیا، اسلوب بیان کیا ہے، پھر اس پر عمل، خاندان نبوت کا کیا بات ہے۔ مالک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مالک نے فرمایا اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شان نزول میں لکھا ہے حسنین کریمین میں سے یہ شہزادے بیمار ہوئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے، یا دونوں شہزادے بیمار ہوئے تو خاتون جنت نے منت مانگی، مالک یہ ٹھیک ہو جائیں تو 3 روزے رکھوں گی۔ اب نماز کی روزے کی منت مانگنی چاہیے، فرض روزے تو رکھنے ہیں، اس کے علاوہ اب منت مانگی ٹھیک ہو جائے تو روزے رکھوں گی۔ ٹھیک ہو گئے شہزادے، روزے رکھ لیے۔ اب افطار کا وقت آیا، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، صدا لگانے والے نے صدا لگائی، میں مسکین ہوں، کھانے کی مجھے بہت حاجت ہے، اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، ہے کوئی دینے والا؟
بی بی نے سارا کھانا اٹھایا مسکین کو دے دیا. اس پر تو آواز نہیں نکل سکتی نا. کھانا اٹھایا دے دیا. اب حاجت تو ہے, بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور یہاں تو افطار کا جب ماحول بنتا ہے اور کوئی سخاوت کرنے والا سخاوت کرے, آج افطاری کروانی, تو افطاری میں جو دما چوکڑی کا انداز ہوتا ہے, الامان الامان, خود حاجت ہے دے دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. افطار کا وقت آیا تو پھر کوئی آیا, یتیم ہوں, حاجت مند ہوں, دیجیے اللہ کی راہ میں. بی بی نے وہ جو افطار کے لیے کھانا رکھا تھا وہ بھی دے دیا. حاجت مند ہے. تیسرے دن قیدی ہوں, دے دیا. اب مالک نے اسلوب کیا بیان کیا, فرمایا جو دینے والے ہیں نا, ان کو ان سے کوئی لالچ نہیں ہے, یہ کھلا رہے ہیں تو میری محبت میں کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو بندوں سے صلہ نہیں مانگنا, بندوں کے رب سے صلہ مانگنا ہے. اسلوب قرآنی بات کر رہا ہوں, نفسیات انسانی کے عین مطابق مالک نے کلام کیا. چلیے اگلی آیت کریمہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میرے سامنے سورۃ البلد کی آیت مبارکہ ہے, 11 سے لے کر 16 تک مالک کائنات نے اسلوب بیان کیا اور کیا حسین انداز اپنایا ہے. سنیے اللہ کا قرآن اور جھومیے. فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. مالک نے فرمایا پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا. گھاٹی آپ سمجھتے ہیں نا, سفر کرتے رہتے ہیں نا, گھاٹی میں کود پڑا, بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محوے تماشا لبے بام, ابھی ابھی کودوں یا نہ کودوں. فرمایا وہ بغیر سوچے گھاٹی میں کود پڑا. اچھا سنیے آگے, مالک کائنات نے فرمایا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی گھاٹی ہے جس میں کود پڑا. پھر وہ گھاٹی کی بات کی ہے. اللہ اکبر. وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن کو چھڑانا, قصاص کے طور پر مال دے کر بندہ بچا لیا. غلام تھا, مالک کو پیسے دے دیے, غلام آزاد کر دیا. یہ گھاٹی ہے, بڑا سخت مسئلہ ہے. اللہ اکبر. بڑا دل پہ گرا گزرتا ہے, تو مالک نے گھاٹی کی مثال دی ہے. آگے فرمایا شدید بھوک کے وقت کھانا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو دینا. یہ یوں سمجھے گھاٹی میں کود پڑا بندہ, تو یہ دل تو نہیں کرتا دینے کو. مالک نے کہا کود پڑ, دے دے اس کو, اللہ کی راہ میں دے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. یہ شعبان المعظم کا آخری اشرا جناب والا, اس کا جناب والا آخری اشرا کل شروع ہو جائے گا. آج 19 ہے, کل 20 ہو جائے گی, اور 10-11 دن کے بعد رمضان المبارکہ کا چاند نظر آئے گا. اور ہم انتظار میں نہ رہیں کہ چاند آئے گا, زکوٰۃ کا حساب کریں گے, اپنا جو دینا ہے, جو دیا ہے, اس کا سارا ٹوٹل کر کے اللہ کی راہ میں دیں گے. بھائی جان ابھی سے قلم اٹھائیے, ڈائری اٹھائیے, جو زکوٰۃ فطرہ جو بنتا ہے اس کا حساب کیجئے. پہلے رشتہ داروں کو دیکھیے, قرب و جوار والوں کو دیکھیے, پھر اپنے اداروں کو دیکھیے, مساجد کو دیکھیے, اپنے اداروں کو دیکھیے. آپ کی اس مسجد سے ملحقہ مدرسہ ہے, بے شمار کام کرنے والے ہیں, بے شمار کام کیے جا رہے ہیں, بے شمار خواتین یہاں حافظہ بنتی ہیں, عالمہ بنتی ہیں, یہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں دین کے داعی بنتے ہیں, قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں, پھر تعمیرات کے مراحل ہوتے ہیں, پھر اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں, خواتین کی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو یہ دین کا کام آخری عمر میں درم و دینار سے چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ کتنے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. ان شعبہ جات میں یہ ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ,
مدرسۃ المدینہ یہ پورا ایک شعبہ ہے جس نے امت مسلمہ کو ہزاروں عالم بنا کر کے دیے، سینکڑوں مفتی بنا کر کے دیے، ہزاروں کی تعداد میں جناب والا مدارس قائم کیے، جامعات قائم کیے، ملک میں بھی، اندرون ملک بھی، بیرون ملک بھی، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ کام ابھی ترقیوں پر ہے۔ مدنی چینل پر آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، قبلہ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی 1500 روپے دینے کی دعائیں، کبھی FGRF کا ہم کام دیکھتے رہتے ہیں، کبھی مساجد کا کام دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی جناب والا میڈیکل کا کام دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس عنوان پر میں نے آج کلام کرنے کی کوشش کی ہے، اسلوب قرآنی کیا ہے؟ عین نفسیات انسانی کے مطابق ہے۔ اللہ کی راہ میں مالک نے مانگا ہے اپنی راہ میں، تو اس کے مثال دے کر کے سمجھایا ہے، دل کم نہیں کرنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، دو گے ضائع نہیں جائے گا، ہم سنبھال کے رکھیں گے، قیامت کا میدان جب بپا ہوگا تمہیں حاجت ہوگی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔